الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ اللہ ماشاء اللہ فتح مکہ تک بات مکمل ہو گئی. اب آج سے انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کریں گے، اور میرے خیال سے 10-12 اسباق ہماری سیرت کے باقی ہیں. اس کے بعد ہمارے یہ جو سیرت کا سبق ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل کچھ اور چیزیں ہیں ان کو بھی شروع کریں گے، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام، ان کے فضائل، ان کے وظائف، ان کے پڑھنے کا طریقہ اور ان کے فائدے، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا. 1 منٹ کا مدرسہ بھی چل رہا ہے، بس مصروفیات کی وجہ سے درمیان میں ناغہ ہو جاتی ہے، لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ناغہ نہ ہو، لیکن پوری کوششوں کے باوجود بھی ہوتا ہوا یہ جو اللہ کا حکم ہے. انشاءاللہ پھر ذہن میں ایک چیز اور تھی، اس کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور رمضان کورس، رمضان قریب ہی ہے، مہینہ بھر یا اس کے کچھ اور دن اوپر کر لیجیے، وہ تھوڑا سا وقت بچا ہے، پھر وہ شروع ہوگا انشاءاللہ. اللہ پاک ان ساری باتوں میں خیر عافیت کے ساتھ ہمیں ان کو پڑھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کے بعد عربی کورس جو ہمارا موسٹ امپورٹنٹ کورس ہوگا انشاءاللہ اس کو بھی شروع کریں گے. اچھا جی، فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے روانہ ہوئے، مکہ سے روانہ ہوئے، آپ کو یہ بات معلوم ہے، 2 باتیں میں نے بتائی تھی کہ ایک یہ جو فتح مکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش تیاری کی تھی. ایک تو میں نے بتایا تھا نا کہ دفاعی جہاد ہوتا ہے اور ایک اقدامی جہاد ہوتا ہے، تو یہ اقدامی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام فرمایا تھا. تیاری خاموش تھی، اور اتنی خاموش تیاری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے جو صحابہ کرام تھے یا دوسرے لوگ تھے ان کو بھی یہ تک محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم کدھر جائیں گے، کیا ہمارا رخ ہے اور کس طریقے سے اس کام کو کیا جائے گا اور کب نکلیں گے اور کب پہنچیں گے. کوئی بات اللہ کے رسول نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں فرمائی، اتنی خاموش تیاری تھی. بہرحال مدینہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر کے نکل تو گئے. لشکر جرار تھا، لشکر کیا تھا؟ لشکر جرار تھا، لے کر کے نکلے. اچھا، مدینہ سے نکل کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ سے کچھ دور فاصلے پر طائف بھی ہے، اور یہ طائف وہی جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے سرداروں کو دعوت دی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر وغیرہ مارے گئے تھے. یہ وہ جگہ ہے طائف. بڑی سرسبز اور شاداب جگہ ہے، باغات ہی باغات ہیں، اور کھانے پینے کی اکثر و بیشتر چیزیں وہاں پر موجود ہیں. ان لوگوں کو یہ خدشہ ہوا، جو طائف کے لوگ تھے، وہاں پر 2 قبیلے آباد تھے، قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف، بنو ثقیف اور حوازن. یہ 2 قبیلے تھے، اور بھی چھوٹے موٹے کچھ قبائل ہوں گے لیکن یہ بڑے تھے. یوں سمجھ لیجیے کہ وہاں کی سیاست، وہاں کی معیشت ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی. ان لوگوں کو جب یہ پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ سے نکلے، تو ان کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ کدھر جا رہا ہے. تیاری خاموش تھی، ارادہ تو مکے کا تھا. ان لوگوں کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ شاید یہ جو ہے ہماری طرف آ رہے ہیں. طائف والوں کو ایسا لگا کہ ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو اپنا وہ سلوک یاد ہو. یہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا میں نے کہ ہو سکتا ہے وہ سلوک یاد ہو، یہ الفاظ میرے ہیں، کبھی آپ یہ کہیں کہ کہاں سے پڑھ کے بتا رہا ہے. الحمدللہ بشری تقاضا کوئی ہو اور اس سے میں کوئی غلطی کر دوں تو ایک الگ سی بات ہے، ورنہ اللہ ماشاءاللہ میرے اکابرین کا یہ مزاج ہے. میں نے اپنے بزرگوں کی جوتیوں سے یہ سیکھا ہے، ہم کبھی بھی کوئی بات بغیر کسی حوالے کے، بغیر کسی ریفرنسز کے نہیں بتاتے.
ہاں کوئی بشری تقاضا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اس غلطی کو ہم کہہ بھی دیتے ہیں بھائی ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کو وہ اپنا معاملہ یاد ہو جو اللہ کے رسول کے ساتھ کیا تھا، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ میرے ذہن میں ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تو گئے نہیں، طائف کی طرف ارادہ بھی نہیں تھا، مکے کا ارادہ تھا، مکہ چلے گئے، مکہ فتح بھی ہو گیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح فرما کر وہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی تھیں آپ کے سامنے، اس سے نمٹ کر آپ واپس مدینہ کی طرف آپ کا ارادہ تھا، آپ لوٹ رہے تھے، تو یہ لوگ جو طائف میں تھے پہلے تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ یہ ہمارے اوپر اٹیک کریں گے. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے رسول نے مکہ پر حملہ کیا اور مکے کو فتح بھی کر لیا، تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب ضرور یہ ہماری طرف آئیں گے، کیونکہ مکہ بھی فتح ہو گیا اور یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ مشورہ کر لیا اپنے سردار لوگوں کو بٹھا کر کے، اس سے پہلے کہ محمد اپنا لشکر لے کر ہماری طرف آئیں ہم خود ہی حملہ کر دیتے ہیں. بے فالتو کی اپج ان کی تھی، انہوں نے بلا وجہ پنگا لیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں سے اعمال سے ابھی تک اس چیز کا کوئی اظہار ہوا نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ادھر گئے تو ہماری طرف بھی آ جائیں. انہوں نے کیا کرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 10,000 کا لشکر لے کر کے آئے تھے اس کے مقابلے میں انہوں نے 20,000 کا لشکر تیار کر لیا، ڈبل. اب یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا، 20,000 کا لشکر، مقابلے کا ارادہ نہیں تھا. لیکن ان لوگوں نے 2-4 کام کیے. نمبر 1، مالک بن عوف ایک شخص تھا، اس کو اپنے لشکر کا سردار بنایا، اور یہ بڑا نوجوان، مطلب کوئی بڑی عمر کا آدمی نہیں تھا، نوجوان تھا، چھوٹی عمر کا تھا، گرم خون تھا. اور ایک شخص درید نام کا، یہ بوڑھا آدمی تھا، اتنا بوڑھا تھا کہ اس کا بڑھاپا اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے یہ ہل بھی نہیں سکتا تھا، حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن بوڑھا آدمی تھا، تجربے کار تھا، عمر زیادہ تھی، تو اپنے تجربوں کی روشنی میں، جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے، کیونکہ عرب کا سارا معاشرہ جنگوں ہی کے اوپر زیادہ تر ان کا گزر بسر تھا، لوٹ مار، چھاپے مار اور جنگ وغیرہ، تو لہٰذا یہ جو بوڑھا تھا اس کی عمر زیادہ تھی، اس وجہ سے اس کو تجربہ بھی زیادہ تھا. تو ان لوگوں نے اس کو بھی ساتھ لے لیا، اس کے مشورے سے کام کریں گے. یہ جو بوڑھا آدمی تھا یہ نابینا تھا، اس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، اندھا تھا. یہ اس نے جو ہے ان لوگوں کو مشورہ دیا، اور ایک جگہ اوتاس نام کی آتی ہے، یہ 20,000 کا لشکر اوتاس کی جگہ پر یہ پہنچے. اور پہنچنے کے بعد اس نے، اس بوڑھے آدمی نے، کیونکہ اس کو چارپائی وغیرہ پر لے کر کے یہ گئے تھے، پتہ نہیں کس طرح، جو ہل نہیں سکتا تو میرے خیال سے چارپائی پر لے کے گئے ہوں. چارپائی کا بھی ذکر نہیں ملتا کتاب میں اپنے قیاس سے کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص جو ہل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اس کو کس طریقے سے لے جایا جائے گا، چارپائی سے لے جایا جائے گا. بہرحال جب اس کو اوتاس لے کر کے پہنچے تو اس نے پوچھا کون سی جگہ ہے، تو لوگوں نے بتایا اوتاس ہے. تو اس نے کہا کہ یہ بہت مناسب جگہ ہے، میرے تجربے میں یہ بات ہے کہ یہ جو جگہ ہے، یہاں کی جو زمین ہے یہ اتنی نرم نہیں ہے کہ ہمارے پیر، ہمارے اور ہمارے جانوروں کے، اونٹوں کے پیر اس میں دھسیں گے، اور نہ یہ جگہ اتنی سخت ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا مشکل ہو جائے، بلکہ یہ درمیانی جگہ ہے، نہ یہ نرم ہے نہ یہ سخت ہے، یہاں پر پڑاؤ ڈال دو. درید کی اس بات کے اوپر یہاں پڑاؤ ڈال دیا گیا. اچھا، ایک غلطی جو ان لشکر والوں نے کی وہ یہ کہ مالک بن عوف، جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، نوجوان تھا، گرم خون تھا، اس نے یہ مشورہ دیا اپنے لوگوں کو. 2-3 مشورے اس نے دیے تھے. پہلا مشورہ تو اس نے یہ دیا کہ ہمارے ساتھ جتنے ہمارے گھر والے ہیں، جتنے مطلب فوج کے اندر 20,000 کا لشکر ہے نا، تو 20,000 کے 20,000 لوگ سارے کے سارے اپنے بیوی، بچوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، جانوروں کو، حتیٰ کہ گھر کی جتنی ضرورت کی چیزیں، ساری چیزوں کو لے کر کے میدان جہاد میں آئے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بیوی، بچوں کو، رشتہ داروں کو، خاندان کو، اہل و عیال کو میدان جہاد میں رکھ کر لڑائی کریں گے، اور اگر ہمیں شکست ہوئی تو ہمیں ان کا خیال آئے گا، اور ان کے خیال کی وجہ سے ہم جی جان سے لڑیں گے، قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے. اس طرح ہمیں لڑنے میں آسانی ہوگی، ہم موت تک لڑیں گے. بہرحال جب یہ درید تھا، اس کے کہنے سے اوتاس میں جو ہے وہاں پر خیمے لگائے گا اور یہ لشکر وہاں رکا، تو اس نے، درید نے آوازیں سن لی کہ وہاں پر جانوروں کی آوازیں آ رہی ہیں، بچوں کے رونے بھی لگنے کی آوازیں آ رہی ہیں. تو اس نے پوچھا کہ ہم جو اوتاس میں رکے ہیں اور لشکر لے کر کے آئے ہیں، یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں یہاں پر؟ تو لوگوں نے بتایا کہ مالک بن عوف نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے آ جاؤ تاکہ ہم جی جان سے لڑیں. تو یہ سنتے ہی درید نے کہا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، بہت ہی بڑی غلطی کر دی. اب اگر تم یہ کام کرو میرے کہنے سے، ان بیوی بچوں کو، عورتوں کو اور بچوں کو یہاں سے فوراً ہٹا دو، کہیں دور لے جا کر کے رکھ دو، کہ اگر مسلمانوں نے ہم پر حملہ کر دیا اور وہ ہم پر حاوی ہو گئے تو کم سے کم یہ ہمارے خاندان والے، اہل و عیال والے مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آئیں گے، یہ اپنی جان بچا لیں گے. یہ بات درید کی مالک بن عوف سے جا کر کے لوگوں نے کہی کہ درید کا مشورہ آپ کے مشورے کے خلاف ہے. آپ کہتے ہیں کہ بیوی بچے ساتھ میں ہوں گے تو لڑائی جی جان سے کی جائے گی. درید یہ کہتا ہے کہ میرے تجربے کی روشنی میں یہ بات صحیح ہے کہ اگر یہاں پر بیوی بچے رہے تو یہ سب غلام اور باندی بنا لیے جائیں گے اور ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے. اور اس کا یہ مشورہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو، عورتوں اور بچوں کو اس میدان جنگ سے کہیں دور لے جاؤ تاکہ ان کا بھاگنا آسان ہو، اور اتنا دور لے جاؤ کہ اگر مسلمان ہمیں ہرانے کے بعد ان کا تعاقب بھی کریں تب بھی وہ ہمارے بیوی بچوں تک نہ پہنچ سکیں. مالک بن عوف نے سنتے ہی یہ کہا کہ یہ جو بوڑھا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور جو میں کہتا ہوں وہ کرو، اور اگر تم نے وہ نہ کیا جو میں کہتا ہوں تو میں خودکشی کر لوں گا.
لہٰذا جب اس نے اس طریقے کی دھمکی دی خودکشی کی تو یہ لوگ سب اس کی باتوں میں آ گیا کہ ہاں ہم تیری بات مانتے ہیں، اس بوڑھے کی بات پر ہم عمل نہیں کرتے، اور یہی نقصان بھی اٹھایا انہوں نے۔ اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ 20,000 کا لشکر ان لوگوں نے تیار کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کے لیے، کنفرمیشن کے لیے ایک صحابی تھے عبداللہ بن ابی حدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا اور ان کو یہ جاسوسی کا کام ان کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ ان کے لشکر میں 2-3 دن رہو، پتہ نہ چلے کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ 20,000 کا لشکر تھا، اتنے بڑے لشکر میں کہاں پتہ چل رہا ہے۔ بڑی ہوشیاری سے یہ ان کے لشکر میں گئے، ان کی باتیں سنی، ان کے حال احوال دیکھے، کیا تیاریاں ہیں، کتنے ہتھیار ہیں، کتنے لوگ ہیں، اور کتنا ان لوگوں کے اندر لڑنے کا جذبہ ہے۔ 1-2 دن انہوں نے پوری جو ہے معاملہ لیا، تفتیش کی، اور واپس آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حال احوال سے خبر سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر، کیونکہ 10,000 کا لشکر تو آپ مدینہ سے لے کر کے آئے تھے، یہ جانصار صحابہ، یہ زبردست صحابہ، لیکن جب مکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعاقب میں نکلے طائف والوں کی خبر سن کر، تو مکہ سے نکلتے وقت 2,000 اور مکے کے لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئے۔ ان 2,000 لوگوں میں کچھ تو وہ تھے جو نئے مسلمان تھے، اور کچھ وہ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے سابقہ دین پر تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے۔ اب یہ جو 12,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، اس میں 10,000 تو وہ جانصار صحابہ ہیں، انصار اور مہاجرین، اور اس میں 2,000 وہ ہیں کہ جو نئے مسلمان ہیں ابھی، جن کے دل میں بھی شاید پوری طریقے سے ایمان بیٹھا بھی نہیں ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں لائے لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 12,000 کے لشکر کو ساتھ لیا، اور صفوان بن امیہ، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زرہیں مانگی۔ زرہ کہتے ہیں وہ لوہے کا جو لباس ہوتا ہے، لوہے کا سوٹ جو جنگ کے اندر پہنا جاتا ہے، کچھ تلواریں وغیرہ مانگی، کچھ زرہیں مانگی، یہ سب چیزیں لے کر کے، اور گھوڑے وغیرہ بھی شاید اللہ کے رسول نے مانگے تھے، انہوں نے دے بھی دیے تھے۔ اور ان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ ان کو دینے میں کچھ وہ بھی تھا کہ فتح انہوں نے کی ہمارے، کیونکہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صفوان بن امیہ ایمان لے آئے تھے، لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس وقت تک ایمان، بعد میں تو مسلمان ہوئے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، اس وقت کے اندر اختلاف ہے کہ یہ مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے گھوڑے یا زرہیں مانگی تو ان کو یہ خیال آیا کہ شاید انہوں نے ہم پر فاتحانہ، ہمارے اوپر یہ آئے ہیں، فتح انہوں نے حاصل کی ہے، تو شاید یہ چیز ہم سے زبردستی مانگی جا رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر یہ بات کھول دی کہ اگرچہ میں نے تم پر فتح حاصل کی ہے، تم مفتوح ہو، میں فاتح ہوں، اس کے باوجود یہ چیزیں میں تم سے زبردستی نہیں لوں گا، چھینی نہیں جائیں گی، زبردستی نہیں ان کا مطالبہ کیا جائے گا، تم سے ادھار عاریتاً مانگی جا رہی ہیں اور بعد میں تمہیں لوٹا دی جائیں گی۔ یہ وہ سلوک تھا جس کو دیکھ کر کے مکے کے لوگ جو ہے بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان بیٹھے، اور ان کے اخلاق پر کلمہ پڑھ لیا۔ بہت ساری چیزوں پر کلمہ نہیں پڑھا، جیسے کہ میں نے بتایا چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ان باتوں کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 12,000 کا لشکر لے کر مکہ سے طائف کی طرف روانہ ارادہ کیا، کوچ کا ارادہ کیا، تو کسی کے منہ سے یہ بات نکل گئی، لن نبلغ اليوم من قلہ، کہ اب ہم تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے نہیں ہاریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناگوار لگی کہ بھئی جیت اور ہار، یہ صرف فتح اور شکست یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، تمہاری تعداد کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں۔ اگرچہ دنیا داری کے اندر تعداد کو دیکھا جاتا ہے، لیکن کسی کا یہ بات کہنا کہ ہم 12,000 اور بہت بڑی تعداد میں ہیں تو ہم تھوڑے ہونے کی وجہ سے نہیں ہاریں گے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناگوار لگی، اور وہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے یوں کہ تنبیہ تھی۔ علماء نے فرمایا کہ یہاں پر جو بات یہ کس کے منہ سے نکلی، اس میں اقوال ہے کئی۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ جو نئے مسلمان تھے ان کے منہ سے یہ بات نکلی، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نئے مسلمان نہیں بلکہ جو پرانے صحابی تھے جو مدینہ سے اللہ کے رسول کے ساتھ آئے تھے، ان میں سے کسی کے منہ سے یہ بات نکلی۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ پرانے کسی صحابی کے منہ سے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، اللہ کے رسول نے بنفس نفیس خود ان کی تربیت کی ہو، ان کے منہ سے یہ بات کیسے نکل گئی، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو علماء نے اس کا یہ جواب دیا، اس کی یہ تعویل کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مکے کے اندر سے جو کچھ غیر ایمان والے بھی اس لشکر میں ساتھ ہو گئے تھے، تو ان کا ساتھ ہونا، ان کا یہ اثر ہوا، ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پر یہ اثر ہوا، ان کے دلوں میں اس طریقے کی باتیں آ گئیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کسی کی صحبت انسان کے دل پر کتنا اثر کرتی ہے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اللہ کے رسول کے ساتھ کھانا کھایا، پیا، نمازیں پڑھی، سفر کیے، غزوات کیے، اس کے باوجود ذرا سی دیر کی کفار کی صحبت سے اتنا اثر پڑ گیا کہ زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے۔ اور اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ ہمارے یہاں مثال مشہور ہے تخم تاثیر صحبت کا اثر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے،
تو نماز کے اندر اللہ کے رسول سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول سے غلطی ہوئی، کوئی معاملہ ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ بھئی نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کسی لوگ ہیں کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور وضو بھی ٹھیک سے نہیں کرتے، کہ ان کا اثر ہمارے دلوں پر آ جاتا ہے. اس طریقے کا مفہوم ہے، میرے ذہن سے نکل گیا. کہنے کا مطلب یہ کہ صحابی ان میں کوئی ایسا تو ہوگا نہیں کہ انہوں نے وضو کیے بغیر نماز پڑھ لی ہو. صحابہ کرام سے تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز مسواک وغیرہ بھی نہیں چھوٹتی تھی، ہمارے جیسے نہیں تھے صحابہ کرام. افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے بہتر انسان تھے وہ جو صحابہ کرام سمجھے جاتے تھے. ان کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز، آپ اندازہ لگائیں، کوئی چھوٹا سا عمل، کوئی چھوٹا سا مستحب غلطی سے شاید چھوٹ گیا ہو تو اس چھوٹنے کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر ہوا، کیسا زبردست اثر ہوا. آج ہم نہ جانے کون کون سے گناہوں میں ملوث ہیں، کون کون سی باتوں کے اندر ملوث ہیں، اور جب ہم کسی معمولی اپنے جیسے کسی مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں پتہ نہیں امام صاحب کو کیا ہو گیا، حالانکہ ہماری ہی کسی کوتاہی کا اثر ہوتا ہے جو امام کے دل پر اثر کرتا ہے. اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے صحبت کا اثر، میں بتا رہا ہوں کہ کتنا زبردست ہوتا ہے. اچھا جی، منگل کی شام تھی کہ مسلمان جو ہے وہ رات کا وقت تھا، بالکل گھپ اندھیرا تھا. مسلمان جو ہے حنین ایک جگہ وہاں پہنچے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ لوگ گھات لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. راستے کے دونوں طرف ایک ذرا سا تنگ راستہ تھا یا گھاٹی تھی، کیا تھا، بہرحال جب یہ 12,000 کا لشکر وہاں سے گزر رہا تھا اندھیرے میں اور یہ لوگ وہاں پر راستے کے دونوں طرف گھات لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تب ان لوگوں نے موقع پا کر اچانک سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا. اچانک سے، کیونکہ یہ جو میں نے کہا نا مالک بن عوف، اس نے 2-3 مشورے دیے تھے. ایک مشورہ تو اس نے یہ دیا تھا کہ جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے آؤ. دوسرا مشورہ اس نے یہ دیا تھا کہ جتنی بھی تمہارے پاس تلواریں ہیں، ان تلواروں کی جو نیام ہوتی ہے، تلوار جس کے اندر رکھی جاتی ہے اس کو نیام کہتے ہیں، تو ان نیاموں کو توڑ دو، بالکل ننگی تلواریں ہاتھ میں لے لو کہ جب مسلمان یہاں سے گزریں گے ہم چھپ کر اچانک ان کے اوپر حملہ کریں گے کہ 20,000 ننگی تلواریں ان کے اوپر ایسی زبردست طریقے سے اٹیک کریں کہ یہ اس کی تاب نہ لا سکیں. تو ان لوگوں نے مالک بن عوف کے اس بات پر بھی عمل کیا اور اپنی جو نیامیں تھیں ساری وہ سب توڑ دیں اور بالکل ننگی تلوار لے کر کے راستوں میں بیٹھ گئے. حالانکہ لشکر بہت بڑا تھا، 20,000، لیکن آپ اندازہ لگائیں سارے کے سارے چھپ کر بیٹھ گئے، گھات لگا کر کے بیٹھ گئے. اچانک ان لوگوں نے جو مسلمانوں پر حملہ کیا اور جو تلواریں لے کر کے آئے تھے انہوں نے اچانک تلواروں سے حملہ کر دیا. اور دوسری طرف جو ہے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو تیر اندازی کا کام دیا گیا تھا، تو وہ تیر مار رہے تھے. اندھیرے میں مسلمانوں کو یہی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ تیر کدھر سے آ رہا ہے. ہوا یہ کہ یہ جو 2,000 کے نئے لوگ مسلمانوں کے ساتھ تھے، جو ابھی نئے ایمان لائے تھے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی. اندھیرے میں یہی پتہ نہیں چل رہا کہ وار کدھر سے ہو رہا ہے اور تیر کدھر سے آ رہا ہے، لہٰذا یہ لوگ ادھر سے ادھر بھاگنے لگے، جہاں جس کا منہ پڑا بھاگنے لگے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 جانصار صحابہ رہ گئے، وہ عباس، فضل، علی، عمر، عثمان، ابوبکر صدیق، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کا نام آتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہ گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر، جس کا نام دلدل آتا ہے، اس پر سوار تھے اور اس کی نکیل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ رکھی تھی. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ لوگ بھاگنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ آپ ان کو آواز لگائیں. تو حضرت عباس نے پہلی آواز لگائی، یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت کہاں ہو. اچھا، یہ جو قریش تھے نا اور بنو ہاشم تھے خاص طور سے، ان کی آوازیں بڑی اونچی تھیں. جیسے کہ میں نے شاید کبھی بتایا سیرت کی شروع کسی کلاس میں کہ ان کے اندر کچھ خوبیاں تھیں، کچھ زبردست ٹیلنٹ تھے، بہت زیادہ بڑی صلاحیتیں تھیں ان کے اندر. ان میں ایک صلاحیت یہ تھی کہ ان کی آواز مطلب میں بغیر مبالغے کے بتا رہا ہوں، بغیر مبالغے کے، کبھی آپ کو لگے کہ بڑا چڑھا کر کے بتا رہا ہوں، میں بغیر بڑائے چڑھائے بتا رہا ہوں کہ جب یہ اپنی اصل آواز نکالتے تھے نا، ضرورت پڑتی تھی تو میلوں دور تک آواز جاتی تھی بغیر مائک اور لاؤڈ اسپیکر کے. یہ ان کی صلاحیتیں تھیں. تو حضرت عباس کیونکہ اسی قبیلے، اسی خاندان سے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ تتر بتر بھاگ رہے ہیں تو اتنی زبردست انہوں نے آواز لگائی کہ ان کی آواز 12,000 کے 12,000 لوگوں تک ایک برابر پہنچی. یا معاشر الانصار، جیسے یہ سنا انصار تو جتنے مدینہ کے صحابہ تھے سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثارانہ آگے آئے، اللہ کے رسول کو گھیر لیا چاروں طرف سے حفاظت کی غرض سے. پھر ایک آواز اور لگائی، اے وہ کی کر کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کہاں ہوں، جنہوں نے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی، موت تک جہاد کی بیعت کی تھی. جیسے ان لوگوں کے کانوں میں یہ آواز پڑی، وہ لوگ دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں
نبی ہوں، میں سچا نبی ہوں، اس میں کسی بات کا کوئی شک نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دلدل یعنی کہ گدھے کو ایڑ لگا رہے تھے، اور جس طرف سے تیر آ رہے تھے اور جس طرف سے دشمنوں کا حملہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف بڑھ رہے تھے بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ لوگ تتر بتر ہو گئے۔ اللہ کے رسول اکیلے اس طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست بہادری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اشعار سن کر اور حضرت عباس کی زبان سے یہ الفاظ سن کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے بہادری دکھاتے ہوئے صحابہ کرام کی ہمت بن گئی، اور وہ جو تتر بتر بھاگ رہے تھے وہ سارے کے سارے ایک جٹ ہو کر جدھر سے حملہ ہو رہا تھا اس طرف ایک ساتھ بڑھے اور ان پر ایسا زبردست حملہ کیا، ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ لوگ تاب نہ لا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک کام اور فرمایا، وہ یہ کیا کہ وہ جو میں نے بتایا تھا نا بدر کے موقع پر اللہ کے رسول نے شاہت الوجوہ کہہ کر کے کنکری مٹی بھر کر اٹھائی اور دشمنوں کی طرف پھینکی، یہی کا یہی معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں بھی دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کر کنکری اٹھائی اور پھینکی کفار کی طرف۔ 12,000 کا نہیں 20,000 کا لشکر تھا، سب کی آنکھوں میں دھول چلی گئی، سب کی آنکھیں چندی آ گئیں۔ اللہ کے رسول کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ بدر میں تو پھر بھی 1,000 تھے، یہاں تو 20,000 تھے، سب کی آنکھوں میں، اور اتنا زبردست ایک دھول کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دکھایا کہ سارے کے سارے میدان جہاد میں دھول مٹی اٹ گئی، کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ جیسی دھول بیٹھی ہے تو پتہ چلا کہ دشمن بھاگتا ہوا دکھ رہا ہے، اور پانسا ایک دم پلٹ گیا۔ وہ لوگ اپنی جان، کوئی کچھ مارے گئے اور کچھ زخمی ہوئے اور کچھ جان بچا کر کے دوڑتے ہوئے نکل گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اس کے اندر مال غنیمت بھی ہاتھ میں آیا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا پرسوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ انصار کے ساتھ اور نئے مسلمانوں کے ساتھ تھا، اس کی تھوڑا سا میں نے اس کا اشارہ کر دیا تھا، وضاحت انشاءاللہ کل یا آگے کے سبق میں آئے گی۔ یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔